علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترے، جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو قرآن میں اس کا پورا واقعہ ہے، آپ کشتی بنائیے، اور جس وقت آپ کشتی بنا رہے تھے تو چونکہ وہ تو خشکی تھی، پانی نہیں تھا، آپ جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ جب اس کشتی کے یعنی آپ کے قریب سے گزرتے تھے، آپ پر ہنستے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، پھر وہ پانی آیا اور ایسا طوفان آیا، اور اب ہوتا کیا ہے کہ طوفان میں تو کشتی ہی ڈوب جاتی ہے، لوگ ساحل پہ جا کر، اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کر پناہ لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ وہ اس طوفان میں نجات کا سبب تھی۔ یہ کیا اللہ کی بہت بڑی قدرت، جو اللہ نے ساری، یعنی ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم سیکھیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے، ہم ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جہاں سے شاید ہم سمجھتے ہیں ہمیں کچھ آسانی ملے گی، اور ہم ایسی چیز سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا کہ آ جا تو کشتی میں بیٹھ جا، اس نے کہا کشتی تو ڈوب جائے گی، میں تو ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ قرآن نے کیسا اس واقعے کو بیان کیا، اور پھر کیا ہوا، اس نے کہا میں تو اونچے پہاڑ پہ چڑھ کر خود کو بچا لوں گا، اور جب وہ اونچے پہاڑ پر چڑھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ ایک موج، اونچی موج حائل ہو گئی، اور پھر وہ شخص، آپ کا جو بیٹا تھا، ڈوب گیا۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ تو کشتی میں بیٹھ جا، تو نجات پا جائے گا، اور پھر وہ نہیں بیٹھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بچ جائے، تو اللہ نے کیا فرمایا، نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل ہی غیر صالح ہے۔ تو پتہ چلا جب عمل غیر صالح ہو تو نبوت سے بھی اگر بیٹا کا، بنوت کا رشتہ ہو تو وہ منقطع ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بھی ایک بہت سیکھنے کی بات ہے کہ آج امت جدھر چل پڑی ہے، اور اپنے آپ کو لیے پھر وہ بڑا زوم کرتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ نبی کا بیٹا ہونا تو بہت بڑی شان والا منصب ہے، مقام ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ وہ غیر صالح تھا، تو اس کے درمیان موج حائل ہو گئی، اور اللہ نے فرما دیا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس کا بیٹا ہونا ہی منقطع ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو کل تعداد میں 80 افراد تھے، اور پھر وہ 12 یعنی اس تک پھیل گئے، 12 میل تک پھیل گئے، پھر وہ ایک عرصے تک زمین پر رہے، اللہ نے ان کی نسلوں کو بڑھایا یہاں تک کہ وہ بہت بڑی تعداد ہو گئے، اور پھر ان میں سے جو ایک آپ کے بیٹے تھے سام، وہ جو ہے سام بن نوح، وہ ادھر حجاز کی طرف آئے۔ جو یہ حجاز ہے، حجاز کسے کہتے ہیں، مکہ اور مدینہ کو، تو وہ حجاز کی طرف آئے، اور 72 زبانیں اس زمانے میں ایجاد ہوئیں، اسی میں عربی بھی ایجاد ہوئی۔ جو لوگ یہاں رہے ان کے لیے کیا ہوئی، یعنی عربی ایجاد ہوئی، اور مدینے میں بھی لوگ جو ہے وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کیا، اور مدینے کے لوگوں کی خاصیت کیا تھی کہ وہ زمین پر زراعت کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کی بابرکت زمین پر درخت لگاتے تھے، اور اس قوم کو جو یہاں پر رہتی تھی اس کو عمالقہ کہتے تھے۔ چنانچہ یہ سام بن نوح کی اولاد بہت مدت تک یہاں پہ رہے، اس پورے علاقے میں ان کے اموال تھے، ان کی سلطنتیں تھیں، ان کے افراد تھے جو بڑھتے گئے، اور پھر مختلف لوگ جو ہے یہاں پر آتے گئے، تو اسی میں یہودی بھی یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اور پھر مختلف بادشاہوں کے زمانے گزرے، اور جب عمالقہ ان بلاد میں پھیل گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن جب انہوں نے اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو ان پر پھر مختلف بادشاہ مسلط ہوتے رہے، جو ان پر آ کر جو ان کے یعنی لوٹ مار کر لیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر بخت نصر نے نہایت ہی ظلم کیا تو ان کا عرب کی طرف آ کر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ ایک پوری قوم اس طرف آئی اور وہ یہاں رہی، اور وہ جب چلی تو ان کے ساتھ طبہ بادشاہ بھی تھا، اب ان کے ساتھ یہودی بھی تھے، اور وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے یعنی راہب بھی تھے کہ جنہوں نے توریت اور انجیل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے اوصاف پڑھے تھے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، اتنی فضیلت اپنی نسلوں کو بتاتے تھے کہ وہ لوگ اس طرح حضور کو پہچانتے تھے، یعرفون کما ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ کس طرح تھا کہ کوئی اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے؟ اپنے بیٹے کو اگر کوئی پورے مجمع میں بھی دیکھ لے
رش میں بھی دیکھ لے تو وہ اپنے بیٹے کو دور سے پہچان جائے گا. اس کو اپنی اولاد کو پہچان کروانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں نا، ایک بہت بڑے مجمع میں آپ کی اولاد ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ اسے دور سے دیکھ کے پہچان لیں گے. کسی کو خاص پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہارا یہ بچہ ہے بھائی، اس نے یہ کپڑا پہنا ہوگا تو تمہارا بچہ ہوگا، یہ شکل صورت کا ہوگا تو تمہارا بچہ ہوگا. یہ نہیں، ہر شخص اپنے بچے کو بہت دور سے بھی اور بھرے مجمع میں بھی پہچان لیتا ہے. تو وہ اس طرح حضور کو پہچانتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنے کی باتیں کرتے تھے. یہ ساری قومیں جو ادھر آباد تھیں. اور پھر یہ بات بھی مشہور تھی کہ ذات النخل کی جو وادی ہے وہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے. چنانچہ یہ لوگ یعنی یہ جو سارے افراد تھے، جو دوسرے افراد بھی تھے ارد گرد کی قوموں والے، وہ جب چلتے چلتے یہاں پہنچے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے تھے. اور جبل احد پر ایک روایت ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی وہیں تدفین فرما دی تھی. اور پھر یہ کہ یہ لوگ جو یہاں رہتے تھے وہ اپنی اولادوں کو ایک وصیت نامہ لکھ کر دیتے تھے کہ ایک اللہ کے نبی آئیں گے، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے اور ان کی یہ شان ہوگی، اور جب وہ آئیں گے تو اس طرح ان کی یعنی اوصاف ہوں گے. تو وہ نسلوں سے در نسلوں سے جو ہے یہ سب چلتا آ رہا تھا. اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھیں کہ حجاز میں جتنی قومیں آباد تھیں، یہودی جو آباد تھے وہ بھی، جو دوسری قومیں آباد تھیں وہ بھی، جو یہاں کے رہنے والے تھے عمالقہ قوم کے افراد وہ بھی، جو سام بن نوح کی اولاد سے تھے وہ بھی، یہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتے تھے اور اپنی اولاد در اولاد آپ پر ایمان لانے کی کیا کرتے تھے؟ وصیتیں کرتے تھے اور وصیتیں لکھتے تھے.